اور اس دعوت اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کم و پیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور سب کو ایک ہی کام ذمہ لگایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف بلانا، مملوک سے ہٹا کر مالک کی طرف بلانا، رزق سے ہٹا کر رازق کی طرف بلانا، سب کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، وقتاً فوقتاً شہر کی طرف، کسی خاندان کی طرف، کسی ملک کی طرف۔ جب لوگ بگڑ جایا کرتے تھے، لوگوں کی یقین خراب ہو جایا کرتے تھے، لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے تھے، تو اللہ کا ایک نظام چل رہا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک یہ سارے نبی وقتاً فوقتاً بھیجے، ہر قوم کی طرف بھیجے کہ لوگوں کے پاس وہ جاتے اور اللہ کی دعوت ان کو دیتے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے، ان کو یہ یقین دلاتے کہ عبادت کرنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، پالنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، مانگنے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، صحت دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، بیماری دینے والی ذات ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں موت دینے والی، ہمیں زندگی دینے والی، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والی، بارشوں کے نظام کو برسانے والی، زمین کے اندر سے پھل فروٹ اور نعمت کو پیدا کرنے والی، سورج کو نکالنے والی، چاند کو نکالنے والی، دن کو لانے والی، رات کو لانے والی، ہواؤں کے نظام کو چلانے والی، سمندروں کے نظام کو چلانے والی، یہ سب ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو نبیوں کا یہ کام ہوا کرتا تھا کہ نبی اپنی امت کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اپنے خاندان کے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے، ان کی توجہ اللہ کی طرف لے کے آتے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑتے، اور یہ نبیوں والا کام ہوا کرتا تھا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے ایک ہی کام ذمہ لگایا کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنا۔ تو میرے دوستو، ایمان کا تعلق دعوت اللہ سے ہے، محمد رسول اللہ سے ہے کہ اللہ کے بول کو جتنا بولیں گے، محمد رسول اللہ کو جتنا بولیں گے، اس کی محبت ہمارا دل کے اندر آئے گی، وہ ایمان ہمارا بنے گا۔ اس کے لیے داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت عرض کی، یا اللہ میں آپ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد، لوگوں کا تعلق مجھ سے جوڑو، لوگوں کو میری طرف بلاؤ، تم میرے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانا یہ نبیوں والا کام ہے، اور اس کا اجر جو اللہ رب العزت دیں گے وہ نبیوں والے پیمانے سے دیں گے۔ قیامت والے دن نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی، ان کے اوپر مہریں نہیں لگی ہوں گی، لوگ بڑے پریشان ہوں گے کہ نبیوں کی کرسی کے اوپر تو مہریں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان کی کرسیوں کے ساتھ جو اور کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ کون سی کرسیاں ہیں؟ یہ کس کی کرسیاں ہیں؟ ان کے اوپر تو ختم نبوت، ان کے اوپر تو نبوت کی مہر بھی نہیں ہے، یہ تو نبی بھی نہیں ہے، پھر یہ نبی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ کیسے لگی ہوئی ہیں؟ تو جب ان کو بتایا جائے گا کہ نبی نہیں تھے لیکن نبیوں والا کام کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کام کے صدقے سے، اس کام کی برکت سے ان کا انجام، ان کا حشر نبیوں کے پیمانے کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ کام اللہ رب العزت نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اور اس کام کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کام کی وجہ سے اس امت کو خیر امم کہا ہے کہ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور خود بھی نیک کام کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو، خود بھی برے کاموں سے بچتے ہو، اور ایک اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کیا، اس امت کی تعریفیں کی ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیک کام کا حکم کرتے ہیں۔ ایک بزرگ بازار میں کھڑے تھے تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اور لوگوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو عرض کی کیا معاملہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کیا فیصلہ ہوا؟ تو فرمایا کہ آج اللہ رب العزت تو راضی ہے لیکن لوگ صلح کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد دیکھا اسی بزرگ کو قبرستان میں بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھ لیا کہ بزرگوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اللہ اور لوگوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو عرض کی تو کیا معاملہ ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ تو فرمایا آج اللہ رب العزت نہیں مانتے، آج انسان مانتا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، آنکھ جب تک کھلی ہے تب تک اللہ رب العزت ہمارے انتظار میں ہے کہ بندہ مجھ سے توبہ کر کے صلح کر لے۔ دعوت اللہ والا کام بندوں کے اور اللہ کے درمیان صلح کرنے والا کام ہے۔ دعوت اللہ والا کام جھوٹے کو متقی بنانے والا کام ہے۔ دعوت اللہ والا کام بدکار عورت کو نیکوکار بنانے والا کام ہے۔ میرے دوستو، اس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور اس امت کو چنا۔ اگر ہمیں مسلمان ہی پیدا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے پیدا کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے پیدا، لیکن ہمارے
ہمارا انتخاب کیا گیا ہے۔ جیسے انسان دکان پہ یا بازار میں کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے اور اپنے لیے بہترین سے بہترین چیز خریدتا ہے، کھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے، استعمال کے لیے بہترین سے بہترین چیز خریدتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کی امت میں سے ہمیں چنا، تمام امتوں کے اندر سے ہماری چھانٹی ہوئی ہے، اس کو چنا گیا ہے صرف اس کام کے لیے کہ یہ